بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد اقصیٰ پر آنے والے حوادثات۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے بعد اس پر مختلف قسم کے حوادثات آئے، جس کی وجہ سے دوبارہ اس کی تجدید و تاسیس کی ضرورت پڑتی رہی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں 6 حوادثات کا ذکر ہے جن میں باہر سے القدس پر حملہ ہوا، مسجد کو 2 مرتبہ نقصان پہنچا۔ ان 2 واقعوں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ اسراء کے شروع میں ہے۔ پہلا واقعہ جس میں مسجد کی تعمیر کو نقصان پہنچا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 415 برس بعد 588 قبل مسیح میں پیش آیا، جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا اور پورے شہر کو آگ لگا دی، جس میں مسجد کی عمارت منہدم ہو گئی۔ پھر شاہ فارس جناب خورش یعنی سائرس اعظم المعروف ذوالقرنین کے تعاون سے دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی۔ دوسرا واقعہ 63 قبل مسیح میں ہوا، جس میں دوبارہ رومی قابض ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کے 40 سال بعد 70 عیسوی میں تیتوس ٹائٹس نامی رومی شہزادے اور سپہ سالار نے اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا۔ اس میں بھی مسجد کو نقصان پہنچا۔ دونوں مرتبہ مسجد الاقصیٰ کی تباہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا عذاب تھا۔ مسجد اقصیٰ 70 عیسوی سے حضرت عمر کے زمانے تک ویران رہی۔ مسجد اقصیٰ کا اسلامی دور۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے 16 ہجری میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا، نہ ماننے کی صورت میں قتل اور صلح کی صورت میں جزیہ اور خراج کا حکم سنایا۔ تو وہ ایک شرط پر صلح کے لیے تیار ہو گئے کہ خلیفہ وقت صلح کے لیے خود تشریف لائیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے بیت المقدس جانے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسجد اقصیٰ اسلام کے سائے میں آ گئی۔ حضرت عمر نے مسجد کو صاف کروایا اور وہاں پر مسجد تعمیر کرا لی، جس کو مسجد عمر کہتے ہیں۔ اسلامی دور میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر و ترقی۔ فتح کے کافی عرصہ بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 65 ہجری میں اس کی تعمیر اور مرمت کا آغاز کیا، اور ولید بن عبد الملک نے مصر کے 7 سال کا خراج اس کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بعد میں آنے والے زلزلوں میں اس کی عمارت کو نقصان پہنچا، تو 159 ہجری میں مہدی کے دور خلافت میں دوبارہ اس کی تعمیر نو کی گئی۔ 407 ہجری کے زلزلے میں قبہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں، تو 413 ہجری میں ظاہر فاطمی نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، اور فرنگی بادشاہوں نے مسلمان بادشاہوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 492 ہجری میں بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور حضرت عمر کے برخلاف اس بادشاہ نے 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا اور مسجد کی بے حرمتی کی، اور مسجد میں گھوڑوں کے لیے استبل بنایا جس کو استبل سلیمان کہا جاتا تھا، اور مال و متاع لوٹ لیا تھا۔ 91 سال تک مسجد اقصیٰ ان کے قبضہ میں رہی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی کی فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے جانشین سلطان الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب نے 553 ہجری میں دوبارہ قبضہ کر لیا اور مسجد کی صفائی کرا کر اس کی مرمت کی۔ اس کے بعد مسلمان بادشاہ اس کی مرمت اور تزئین میں حصہ لیتے رہے۔ 655 ہجری میں ملک معظم نے، 668 ہجری میں ظاہر بیبرس نے، 786 ہجری میں منصور قلادون نے، 769 ہجری میں ملک اشرق نے، 799 ہجری میں ظاہر برسوق اور ظاہر جقمق علانی نے، 877 ہجری میں اشرف ابو نصر نے تجدید کی۔ خلافت عثمانیہ کے خلفاء بھی حصہ لیتے رہے، خاص طور پر سلیمان القانونی نے 949 ہجری میں تجدید کی۔ اس کے بعد عثمانی خلفاء نے اس کی طرف خاص توجہ نہیں دی۔ بہرحال پھر بھی 1232، 1256، 1291 اور اس کے بعد بھی تزئین و آرائش کا کام جاری رہا، اور موجودہ تعمیر ترک سلاطین کے دور میں سلطان عبدالحمید اور سلطان عبدالعزیز کے دور حکومت کی تعمیر کردہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کی مساحت۔
مسجد اقصیٰ کا اطلاق اس پورے احاطے پر ہوتا ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا اور اس پر مسجد اقصیٰ کا اطلاق کیا ہے۔ اس اعتبار سے اور ہر دور میں گز اور میٹر کے اختلاف کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کے طول و عرض میں مؤرخین کے مختلف اقوال ہیں۔ احسن التقاسیم اور مختصر کتاب البلدان میں ہے کہ مسجد کی لمبائی 1000 گز اور چوڑائی 700 گز ہے۔ معجم البلدان میں ہے کہ اس کی لمبائی اس کی چوڑائی سے زیادہ ہے۔ ناصر خسرو نے اپنے سفر نامے میں جو 438 ہجری میں ہوا اس میں لکھا ہے کہ مسجد بیت المقدس کی لمبائی 754 گز اور چوڑائی 455 گز ہے۔ یہ خراسان وغیرہ کے گز کے حساب سے ہے۔ ابن جبیر نے اپنے سفر نامہ میں جو 578 ہجری سے 581 ہجری میں ہوا اس میں لکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی 780 گز لمبائی اور 450 گز چوڑائی ہے اور حدود حرم کے اندرونی حال کے طول 400 گز ہے اور عرض 700 گز ہے۔ نہایت عمدہ اور خوبصورت نقش و نگار کیا ہوا ہے۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد اقصیٰ روز اول سے جن حدود پر قائم ہوئی آج بھی انہی حدود پر قائم ہے۔ کبھی چار دیواری کے اندر پورے احاطے کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے اور کبھی صرف اس خاص حصہ کو مسجد اقصیٰ کہہ دیا جاتا ہے۔